الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم۔ محترم و مکرم سامعین و سامعات، آج کے درس میں اخلاص اور صحیح نیت کی واضح دلیل لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، حدیث کے راوی دو راوی ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دوسرے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ۔ دونوں سے یہ حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولا الی صورکم، اور نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتا ہے، ولیکن ینظر الی قلوبکم، بلکہ وہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ بات واضح یہ ہوئی ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، جو عمل صالح ہو، ایسے کاموں میں، ایسے امور میں ہمارا آپ کو چاہیے کہ اخلاص ضروری ہو۔ کوئی آدمی ہے، بھاری بھرکم نظر آتا ہے، لڑنے کے لیے بھی بہت طاقتور نظر آتا ہے، ہم محسوس یہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی طاقتور ہے اور موٹا تازہ ہے، وہ آدمی مقابلہ کرے گا، لیکن مقابلہ ضرور کرے گا۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے مقابلے کی نیت کیا ہے، مقابلے کا مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد اللہ کی رضا کے لیے ہو اور جس سے لڑ رہا ہے دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر وہ لڑ رہا ہے، واقعتاً وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں لڑنے میں بھاری بھرکم ہوں، میرا جسم بہت موٹا تازہ ہے، میں اچھا خاصا ہٹا کھٹا نوجوان ہوں، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، میں طاقتور ہوں، اپنی نیت کے مطابق وہ آدمی اللہ کے نزدیک ناکامیاب ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس کو ایک فخر تھا، ایک غرور تھا، اپنے جسم پر، اپنی طاقت پر ناز تھا، اسی کی بدولت کل قیامت کے دن اللہ العالمین ایسے انسان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حدیث میں آپ نے بیان فرمائے ہیں کہ سب سے پہلا جملہ یہی ہے
کہ ان اللہ لا ينظر الی اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے جسم کتنے موٹے تازے ہیں یا تمہارا جسم کتنا بھاری بھرکم ہے، اللہ رب العالمین ایسا نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تو تمہارے جسم کے ساتھ، طاقت کے ساتھ تمہارے عمل کی نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہی دیکھتا ہے۔ وَلَا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کو بھی نہیں دیکھتا ہے۔ کسی کی خوبصورتی ہے، وہ اپنی خوبصورتی کا اظہار کرتے ہوئے نکلتا ہے، یا عورتوں میں ہیں اپنی خوبصورتی کا اظہار کرنے کے لیے پردے سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور کیا ہے آج کے ماحول میں جو لپسٹک ہیں، اس کے علاوہ جو پاؤڈر وغیرہ لگا کر کے نمائش کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے چال چلن کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے صورت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تو وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کی اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس نیت کی بنیاد پر تم یہ کام کر رہے ہو، اور کہاں جا رہے ہو، کہاں چل رہے ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو۔ تو میرے محترم، ہمارا آپ کو چاہیے ہمارے اعمال میں جو نیک اعمال کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اس میں اخلاص ضروری ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ضروری ہو، جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم میں جن اشخاص کو ڈالے گا، جہنم میں جن اشخاص کو اللہ تعالیٰ جلائے گا، وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ 3 قسم کے لوگ ہیں، ان میں ایک عالم ہے، دوسرا ایک مالدار ہے، تیسرا مجاہد ہے۔ اللہ اکبر! بھلا بتائیے کہ یہ 3 کام کیسے ہیں؟ یہ 3 کام ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ 3 کام دنیا اور آخرت میں نجات کے کام ہیں، لیکن ایسے ہی کاموں کے 3 قسم کے اشخاص کو اللہ رب العالمین جہنم رسید کرے گا۔ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ ایسا کون سا کام کیا ان لوگوں نے جس کی بدولت جہنم میں جائیں گے؟ مختصر خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے اللہ رب العالمین عالم کو بلائے گا۔ عالم سے اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے سوال کرائے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں علم دیا تھا، یا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا، اس علم کو تم نے کہاں صرف کیا، کیسے تم نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہے؟ عالم کہتا ہے، اللہ عالم ہو، قاری ہو، وہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے قرآن کو سکھایا، قرآن کو پڑھایا، میں خود قرآن کو یاد کیا، اچھا خاصا میں نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ بلغوا عنی ولو آیا کے تحت میں نے لوگوں کو ہر آیت کو میں نے پہنچایا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے تحت میں نے لوگوں کو قرآن سکھایا۔ میں اس سے جو سیکھے ہیں، جو پڑھے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے عالم اور قاری بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو اس کے عمل کی پہچان کرائے گا، وہ پہچان لے گا، سارا عمل سامنے حاضر کر دیا جائے گا، اپنے عمل سے وہ واقف ہوگا اور عمل کو یقین کرے گا کہ جو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لائے گا، وہ یقین کر لے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا، اچھی بات، جو کچھ تو نے کیا ہے اس کا بدلہ تجھے دنیا میں مل چکا ہے، اب یہاں پر تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، جاؤ، چلے جاؤ۔ فرشتے جہنم کے داروغہ کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ آؤ، اس کو لے جاؤ، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر!
دوسرا مالدار ہوگا، اللہ اس کو بلائے گا، میں نے تجھے دنیا میں مال دیا تھا، ڈھیر سارا میں نے دولت دیا، کیا کیا تو نے اپنی دولت کا، کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا، کیسے کھویا، سب کچھ اللہ رب العالمین اس کے سامنے سوال کرے گا۔ اس کے بعد اس کے جواب پر اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو اس کے سامنے حاضر کر دے گا۔ جب سامنے اس کے اعمال کو حاضر کر دیا جائے گا تو وہ دیکھ کر کہے گا کہ ہاں اللہ، یہ جو میں نے کیا یہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ٹھیک ہے، جا، دنیا میں جو کچھ کہنا تھا تجھے کہہ جا چکا ہے، جو کچھ دنیا میں تو نے پانا تھا وہ پا لیا ہے، دنیا والے تجھے یاد کر رہے ہیں، اب چلے جا، تیرا ٹھکانہ یہاں، اب تیرا کوئی بدلہ نہیں، سیدھا جہنم میں چلے جا۔ فرشتے جہنم کے داروغہ کو اللہ حکم دے گا اور فرمائے گا کہ اس کو گھسیٹتے لے جاؤ، جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم ہوا، دوسرا مالدار ہوا، تیسرا مجاہد، بھاری بھرکم والا، اچھا خاصا جسم والا، بڑی طاقت اور قوت والا، بڑے جسم والا اور بڑا ہی تیر انداز والا، تلوار چلانے والا، بہت لوگوں کو قتل کرنے والا، ایسے قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ لائے گا سامنے، یعنی ایک مجاہد کو لائے گا۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا میں نے تجھے دنیا میں طاقت دیا تھا، بھاری بھرکم جسم دیا تھا، تو نے اپنے جسم کو، اپنی طاقت کو کیسے تو نے صرف کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ، میں نے تیرے راہ میں جہاد کیا، تیری راہ میں لڑا، تیری راہ میں نے کاوشیں کی، محنتیں کیا، بہت سارے لوگوں کو میں نے قتل کیا، یہاں تک کہ میں بھی قتل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو اس کے سامنے حاضر کر دے گا، وہ دیکھ لے گا، مان لے گا، یقین کر لے گا۔ اللہ رب العالمین جو اس کے سامنے اپنی اس کی دفتر کھول دے گا تو یقین کر لے گا، ہاں اللہ میں نے ایسے کیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا جا، اب یہاں پر تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے، دنیا میں تیرا سب کچھ بدلہ مل چکا ہے، اب یہاں جہنم کے علاوہ تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جہنم کے داروغہ کو، آؤ اس کے پیر پکڑ لو، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم میں جھونک دو۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم حاضرین، میرے محترم سامعین، غور کریں کیا وجہ تھی جس کی بنیاد پر ان تینوں قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے وہاں ڈائریکٹ جہنم میں کھینچنے کا حکم دیا ہے؟ کوئی اور وجہ نہیں ہے، وجہ صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ جو کچھ انہوں نے اعمال کو کیا ہے وہ اخلاص کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے، کہ تاکہ نام اور نہاد کے خاطر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اسی کی بدولت یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں جہنم رسید کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کریں، وہ کیا ہے؟ صرف ریا ہے، دکھلاوا ہے۔ جو بھی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں، ہمارے نیکی کا کام ایسے ہوتا ہے جیسے نیکی کر دریا میں ڈال۔ معروف کیا ہے مثال ہے، بہت مشہور مثال ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ بہت سارے ہم نے محنتیں کیے، کاوشیں کیے، بہت سارے ہم نے اللہ کی راہ میں لٹایا ہے، جانیں دیے ہیں، اللہ کی راہ میں ہم نے اپنے جان اور مال کو قربان کیا ہے، لیکن نیت کیا تھی؟ دل میں اگر اخلاص نہیں ہے، دل میں اگر ریا ہے، لوگ کہیں مالدار کہیں، لوگ کہیں سخی کہیں، لوگ کہیں خیرات کرنے والا، صدقہ کرنے والا سخی آدمی ہے، بہت بڑا مالدار آدمی ہے، طاقت والا ہے، جسم والا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، اور یہاں تک کہ لوگ کہیں بہترین عالم ہے، مقرر ہے، فلاں ہے، سب کچھ، اگر دنیا کے خاطر، دنیا میں لوگوں کی زبان میں مشہور ہونے کے خاطر یہ کام اگر ایک عالم ہونے کے بعد، ایک طاقتور ہونے کے بعد، ایک مالدار ہونے کے بعد یہ کام انجام دیتے ہیں، اللہ کی قسم دنیا میں آپ کا نام روشن ہوگا، آپ کا نام روشن ہوگا۔
اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے یہ سب کچھ کام اگر آپ کرتے ہیں، دنیا میں علماء کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہوگی، اللہ کے ہاں بہت بڑی اس کی محنت کی لاج ہوگی۔ اللہ رب العالمین ایسے علماء کو، ایسے مالدار کو، ایسے شہداء کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے گا، بھلے دنیا والے عزت دے یا نہ دے، اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ میرے محترم حاضرین، یہ ہے ہمارے ظاہری اعمال کا نتیجہ۔ اسی لیے جو بھی ہم ظاہری اعمال ہو یا جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری اور باطنی اعمال کو اللہ قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم نے کیے اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ آئندہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں جو بھی عمل ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ تیری رضا کی خاطر کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔